سنت میں یا اہل تشیع میں کوئی بھی غیر معصوم انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے مکمل چھان بین کر لیا ہے؟ کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو پھر کیا بہتری ہے؟ بہتری عقل مند کے لیے یہ ہے کہ وہ انکار سے پہلے 100 مرتبہ سوچے، پھر اس کے بعد کہے مجھے نہیں معلوم یا میری نظر سے سند نہیں گزری ہے، پھر بھی احتیاط ہے، پھر بھی اس میں آپ کو بچنے کا امکان ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا مجھے نہیں معلوم ہے تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کتابوں کے نام دیے، نوٹ کریں، جائیں کھولیں دیکھیں، اور پھر اگر وہاں پر آپ سند نہ پائیں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر جو آپ کہیں گے ہدایت ٹی وی کے یہ 2 خادم آپ کی خدمت میں ہوں گے، جو آپ مناسب تجویز کریں گے سزا اس کے لیے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، بیٹھ کے اپنی جگہ پر انکار پہ انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انکار کے پیچھے ایک آپ کو بہت بڑا خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ جو 1400 سال سے ہم نے عمارت کھڑی کی تھی، کہیں مان جانے پر سندوں کو وہ عمارت پوری طرح سے منہدم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ساری عمارت گر جائے۔ ذرا دیکھیے اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے، کہ جن کی سند کا بھی آپ نے ابھی تذکرہ سنا کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں سے بھی، اور ان کتابوں سے بھی آپ کو سند بتائی گئی، حوالے دیے گئے کہ جو سید رضی کے پیدا ہونے سے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں۔ مولا کائنات نے اس خطبے میں اصحاب باوفا کی صفات گنا کر کے فرمایا اولئک اخوانی الذاہبون فحق لنا ان نظمع الیہم، اور حق ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی یاد کو تازہ کریں، وَنَعَزَّ الْأَيْدِيَا عَلَى فِرَاقِهِمْ، اور ان کی جدائی پر افسوس، کف افسوس ملیں۔ ان الشیطان، اب یہاں پر کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اس ٹولی سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو مولا کائنات کے لشکر سے، مولا کائنات سے بغاوت کر کے نکل رہی ہے، اور اسی ٹولی کو خوارج کہتے ہیں جو حق سے نکل گئے۔ مولا کائنات اگر حق ہے، مدار حق ہے، تو اس سے جدا ہونے والوں کے لیے مولا کائنات نے فرمایا ان الشیطان یسمی لکم طرقا، تمہارے لیے شیطان نے اپنے راستے کھول دیے، اپنی راہیں کھول دی ہیں، آسان کر دیا تمہارے لیے کہ تم گمراہ ہونا چاہو تو جلدی ہو جاؤ۔ وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین سے جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تم تار ہو جاؤ اور دین سے اس طرح جدا ہو جاؤ۔ اور یہ خوارج کے لیے ہے، میرے مولا فرما رہے ہیں، اور اس کی ابتدا سے بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے، سیاق و سباق بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس بات کو لے کر کے کہے کہ مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کو نہیں مانتے اور سارے صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ دین سے نکل گئے، دین سے وہ نہیں نکلے، وہ نکلے ہیں کہ جو خوارج ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جنہوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا۔ وَيُعْتِيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةِ، شیطان انہیں اس امام عادل کی جماعت سے نکال کر کے تنہا کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے۔ وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةِ، اور پھر ان کو جدا کر کے فساد اور فتنے میں ڈال رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جنگ نہروان مولا کائنات نے خوارج کے ساتھ لڑی ہے۔ میں ذرا اس عبارت کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی پڑھ لیں۔ یہ آج کل عجیب و غریب بات ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں حق ظاہر ہو وہاں باطل کو کھڑا کر کے حق کا کھلے لفظوں میں انکار کر دیں۔ انکار کرنے سے پہلے 100 مرتبہ آپ کو سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ حقائق ہیں، یہ کوئی دل لگی نہیں ہے، آپ کو مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ یہ کوئی مسلک بھی انسان کے لیے بت نہ بن جائے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ حق کے ساتھ چلیں، یہ نہیں حکم ہے کہ اگر بریلوی ہے تو بریلوی رہے، دیوبندی ہے تو دیوبندی رہے، اور شیعہ ہے تو کوشش کرے کہ کسی بھی صورت میں شیعہ رہے۔ نہیں، اگر حق ہے تو رہے، ورنہ ہر اس مسلک کو سلام کہ جو مسلک حق سے جدا ہے۔ میرے مولا نے یہاں پر فرمایا کہ وہ جو اصحاب باوفا تھے جن کی صفات یہ تھیں، وہ میرے ایمانی بھائی تھے کہ جو مجھ سے جدا ہو گئے، اور ان کی یاد بہت ضروری ہے۔ میں ان کی جدائی میں آنسو بھی بہاؤں تو کم ہے۔ اس کے بعد شیطان کے کام کے بارے میں بتایا کہ اس نے تمہارے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ خوارج کے لیے یہ فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُعْتِيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةِ وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةِ، جدا کر کے شیطان تمہیں
جدا کرنے کے بعد فتن و فساد میں ڈال دینا چاہتا ہے، اور تم پڑھنے والے ہو۔ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے مولا علی کے مقابل میں جنگ تک کرنے کے لیے آمادگی کر لی، تیاری کر لی، جس کے نتیجے میں مولا علی نے جنگ نہروان ان خوارج سے لڑی اور ان کو فنار کیا۔ فَاصْدِفُوا عَنْ نَزَّاغَتِهِ وَنَفَثَاتِهِ، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، خبردار ہو جاؤ کہ اس کی وسوسے اور اس کی طرف سے تمہیں ملنے والے مختلف گمراہ کن پیغامات جو دل میں تمہارے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی وسوسے، ان سے تم بچو، اور نصیحت اس سے سنو کہ جو تمہاری ہدایت چاہتا ہے، یعنی مولا اپنی طرف اشارہ کرے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم میری نصیحت کو سنو اور حق کی طرف تم دوبارہ واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْقِلُوهَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور پھر اپنے نفسوں پر عقل کو غالب کرو۔ تمہارے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ شیطانی ہیں، ان کو دور کرو اور اپنے نفسوں پر عقل کو غالب کرو گے تو علی ہی تمہارا رہبر اور آقا نظر آئے گا۔ یہ خطبہ تھا خوارج سے خطاب کرتے ہوئے، اس کو لا کر کے جناب یہ پیش کرنے کی، بتانے کی کوشش کی کہ مولا علی تمام صحابہ کی فضیلت بتا رہے، نہیں تمام نہیں بلکہ ان خاص الخاص صحابہ کہ جن کی یہ صفات تھیں۔ میں پوچھتا ہوں شیخ الاسلام سے، کس بنیاد پر آپ نے اس سے یہ سمجھا کہ تمام صحابہ اس سے مراد ہیں؟ کیا تمام صحابہ کی انصاف سے بتائیے یہ صفات تھیں؟ خدا کے لیے خوف کھائیے، رحم کیجئے اس امت پر، اس امت کو مزید کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے۔ مولا کائنات کے کلام سے آپ نے جو گمراہ کن مطلب نکالا، آپ کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو اور مولا کائنات کو جو بار بار کہتے ہیں کہ میں در علی مرتضیٰ کا گدا ہوں اور سگے در فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں؟ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ مولا کائنات نے جو یہ صفات بتائی ہیں، کیا وہ تمام صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی؟ خوف کریں اللہ کا۔ کیا ہر صحابی نے جنگ کے لیے اس طرح، جہاد کے لیے اس طرح اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا؟ اگر ایسا کیا تھا تو پھر جب وہ للکار رہا تھا مرحب، وہ للکار رہا تھا انتر، اور اس جنگ خندق میں عمرو بن عبدود نے جہاں للکارا تھا، یہ سب کے سب خاموش کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے موقع دیا، علی اٹھتے تھے، مولا کائنات بٹھا دیتے تھے، کہتے تھے کہ موقع میں دینا چاہتا ہوں، من لہذا القلب، کون ہے اس کتے کے مقابل میں جائے؟ کیوں نہیں وہ بے چینی دکھائی جہاد کے لیے، وہ جذبہ دکھایا؟ یہ باتیں بنا بنا کر لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے، آج بھی بیٹھ کر حقائق کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر سارے صحابی، سارے اصحاب جیسے آپ بتاتے ہیں بالکل پاک صاف تھے تو سیدھے سیدھے ان کو معصوم کہہ دیجئے۔ کہتے ہیں معصوم بھی نہیں کہتے، معصوم جو ہیں ان کو بھی ہم معصوم نہیں مانتے، لیکن کسی صحابی کی کوئی ایک بات کو بھی جو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں غلط ہو، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا کنفیوزنگ والا انداز ہے اور سوچ ہے؟ اب ذرا دیکھیے، آئیے میں صحیح بخاری سے کچھ حوالے اور پھر مولانا بھی کچھ حوالے آپ کو دیں گے اصحاب ہی کے بارے میں، اور وہ بھی خود صحابیوں کو حضور وارن کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کریں۔ اگر آپ اسی صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں اور بڑے دعوے اس پر کیے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی آج مان کے اٹھنا ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ مان کے اٹھنا ہوگا کہ ہر صحابی نجات آپ کو دلا نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے ذرا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے لیے کہ جنہوں نے بعد میں گل کھلائے، اور یہ جتنے تفرقے ہوئے ہیں نا اسلام میں، یہ فرقے جتنے بنے ہوئے ہیں نا، بعض چالاک دنیا دار، حکومت کی لالچ رکھنے والے اور اقتدار کی بھوک رکھنے والوں نے کیا ہے۔ ذرا دیکھیے حضور نے کیا فرمایا۔